بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات بچپن ہی سے منبع فیض تھی۔ ان کے وجود سے رحمتیں پھوٹتی تھیں اور خیر کے سرچشمے جاری ہوتے تھے۔ اس بات کو امام بہیقی نے بیان کیا، ابن عساکر نے بھی حوالہ دیا اور جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں بھی اس کو رقم کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایمان لانے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ایام طفولیت میں آپ کو دیکھتا تو میں نے بارہا دیکھا کہ آپ سے گویا چاند باتیں کر رہا ہے، اور پھر میں نے آپ کے پنگھوڑے میں یہ بات بھی دیکھی کہ آپ انگلی کا اشارہ کرتے تو چاند ادھر ہی گھوم جاتا، گویا آپ ابھی بچپن میں تھے تو چاند آپ کے انگلی کے اشاروں پر الٹتا پلٹتا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پنگھوڑے میں، مہد میں، گود میں یہ چاند آپ کا کھلونا بن گیا، اور جدھر جدھر اشارہ کرتے چاند ادھر گھومتا چلا جاتا، اور بسا اوقات فرشتے آ کر کے آپ کو پنگھوڑا دیتے، جھلاتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بچپن ہی سے آپ کو رحمتوں اور کرم سے نوازا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے عدل و انصاف پسند تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس وقت رحمت عالم علیہ السلام میرے پاس آئے تو دائیں جانب سے آپ نے دودھ پیا، میں نے بائیں جانب سے پلانا چاہا لیکن آپ نے نوش نہ فرمایا۔ پھر جب بھی کبھی آپ نے دودھ نوش کیا دائیں جانب سے، اس لیے کہ آپ جانتے تھے بچپن ہی سے کہ میرے رضائی بھائی بھی ہیں اور دوسری جانب سے ان کا حق بنتا ہے۔ اور پھر دلچسپ بات یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام بچپن ہی سے طہارت پسند، نفاست پسند تھے۔ کبھی بھی حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے اس طرح کی ضرورت نہیں پڑی کہ صفائی کرنے کی یا کپڑے گیلے ہو گئے ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بچپن ہی سے اوقات مقرر تھے اور مجھے بھی پتہ ہوتا اسی وقت آپ کو ضرورت محسوس ہوتی، اور انہی مقررہ اوقات ہی میں آپ فارغ ہوتے قضاء حاجات وغیرہ سے۔ اور پھر یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں، سیرت کا ایک اہم عنوان ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام پیکرے شرم و حیا تھے، کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ رسول اللہ علیہ السلام با حیا تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو مختون پیدا فرمایا، یعنی ختنہ کرنے والے نے بھی کبھی آپ کو برہنہ نہیں دیکھا۔ رسول اللہ علیہ السلام کو اس کیفیت میں کسی نے بھی نہیں دیکھا، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ تو آپ کا ختنہ قدرتی طور پر کیا ہوا تھا، آپ کا ناڑا کٹا ہوا تھا، جسم چاندی کی طرح چمک رہا تھا، اور پھر رحمت عالم علیہ السلام نے اپنے ساتھ نیکی کرنے والے کسی کا بھی بدلہ نہیں رکھا، بلکہ دنیا ہی میں اس کو خوب بدلہ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لائے تو ان کے گھر برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوا، اور ہر چیز کی فراوانی ہوئی، غربت اور تنگ دستی دور ہوئی۔ بلکہ ایک موقع پر شادی کے بعد بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ علیہ السلام سے ملنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ان کا تعارف کروایا۔ تو ابن سعد نے طبقات میں لکھا کہ پھر اس موقع پر بھی انعامات و اکرامات سے نوازا، 40 بکریاں حضرت خدیجہ کو دیں، جاتے ہوئے اونٹ بھی عطا فرمایا۔ گویا رسول اللہ علیہ السلام نے کسی کا بدلہ نہیں رکھا، وہ دنیا ہی میں اس کو بدلہ عطا فرما دیا۔ اور بلکہ ایک موقع پر جس وقت حنین میں لوگ بہت سارے قیدی ہوئے تو کسی نے کہا کہ آپ رضائی پھپھیوں خالاؤں کو تو چھوڑ دیں، تو آپ نے قیدیوں کو چھوڑ دیا
اور ایک مرتبہ آپ کی بہن شیما آپ کے پاس حاضر ہوئیں اور اپنا تعارف کروایا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی چادر بچھائی اور ان کو اعزاز و اکرام سے نوازا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ہمیں کہیں بھی چراغ کی ضرورت ہوتی، روشنی کی ضرورت ہوتی تو ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اٹھا کر لے جاتے۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام کے چہرہ چمکتا اور ماحول جگمگ روشن ہو جاتا تھا۔ ابن سعد نے طبقات میں لکھا کہ ایک مرتبہ قبیلہ حوازن کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ علیہ السلام سے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا رضائی چچا ہوں، ابو سروان۔ اس نے کہا کہ میرا تعلق بنو حوازن سے ہے، میں نے آپ کے بچپن میں رضاعت کے ایام میں دیکھا، کائنات میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، پھر میں نے بچپن میں دیکھا، کبھی کسی بچے کو ایسا نہیں دیکھا، میں نے آپ کی جوانی کو دیکھا، کسی کو جوانی میں ایسا نہیں دیکھا، اور پھر میں نے آپ کو ابھی بھی دیکھا، ایسا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ آپ کے وجود میں نیکیاں ہیں، خیر ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ایسے ماحول میں آپ نے پرورش پائی ہے، گویا اپنے بیگانے سبھی مصطفیٰ کی سیرت دیکھتے تو ان کی تعریف کرنے لگ جاتے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔